اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول۔ ارشاد باری تعالی ہے والذین جاہدوا فینا، ایسے لوگ جو میرے قرب کی تلاش کرتے ہیں، اس میں محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، میں ان کے لیے اپنی طرف کئی راستے کھول دیتا ہوں، انہیں کئی راستے دکھا دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اسے یہ شرف اس لیے نصیب ہوا ہے کہ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ کی ذات کی معرفت کی استعداد دی گئی ہے۔ اس لیے نبوت و رسالت صرف انسانوں میں ہے، کسی دوسری مخلوق میں نبوت و رسالت نہیں۔ انسان کا مقصد حیات معرفت الہی ہے، اور ذریعہ حیات امور دنیا ہے۔ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اسے امور دنیا سر انجام دینے پڑتے ہیں، روزی کمانا پڑتی ہے، صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، برادریاں، رشتہ داریاں، دوستیاں، دشمنیاں پالنا پڑتی ہیں۔ یہ سارے کام وہ ذرائع ہیں جن سے بندہ زندہ رہتا ہے، لیکن زندہ رہ کر اسے کیا کرنا ہے؟ آخر زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ زندگی تلاش حق کے لیے اور وصال حق کے لیے ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اسے حصول دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں بہت سا سرمایہ جمع کروں، یا بہت سا دولت مند ہو جاؤں، یا میرے پاس اقتدار آ جائے، بچوں کے لیے یہ کر دوں وہ کر دوں۔ تو یہ کام بقائے حیات کا جو کام ہے، یہ صرف انسان نہیں کرتا، ہر جاندار کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس لیے جب انسان طلب الہی کے مقام سے گرتا ہے اور دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے، تو ارشاد ہوتا ہے اولئک کالانعام، یہ انسانی درجے سے گر گئے اور یہ چوپاؤں کی طرح، جانوروں کی طرح ہو گئے۔ بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی نیچے گر گئے، کہ جانوروں میں تو معرفت حق کی استعداد نہیں ہے، جانوروں کو صرف زندہ رہنے کی صلاحیت اور شعور دیا گیا ہے، ان میں تو تلاش حق کا شعور ہی نہیں، اور یہ شعور رکھتے ہوئے اگر جانوروں کی زندگی انہوں نے اختیار کی تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اب اللہ کی دی ہوئی اس عظمت کو بگاڑنا اور ضائع کرنا بجائے خود اتنا بڑا جرم ہے کہ صرف اس ایک جرم سے گلو خلاصی ممکن نہیں۔ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ جب معرفت حق کی راہ سے بھٹکتا ہے تو ایک اصولی بات ہے کہ جو بھی روشنی سے نکلتا ہے وہ تاریکی میں جاتا ہے، راہ حق سے بھٹکتا ہے
تو گناہ کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی صرف یہ جرم کافی تھا کہ اس نے انسان کی وہ استعداد ضائع کر دی اور جانوروں جیسا ہو گیا، لیکن وہاں رکتا نہیں، پھر جرم کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اور یوں انسانی زندگی تباہ ہو کر ہمیشہ کی بربادی کا سبب بن جائے. اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ وہ یہ شعور سلامت رکھے اور یہ احساس دے دے کہ مجھے دنیا میں کیا کر کے جانا ہے. اگر ہم الگ بیٹھ کر، تنہا بیٹھ کر، یکسو ہو کر کبھی سوچیں، رات کی تنہائیوں میں کبھی بیٹھ کر یہ خیال کریں کہ میں نے انسانیت کا حق کہاں تک ادا کیا ہے، انسان ہونے کا حق کہاں تک ادا کیا ہے. کیا میں نے تلاش حق کے جذبے کو زندہ کر لیا؟ کیا میں اس راستے پر 2 4 10 قدم چل سکا؟ کیا میں نے بنی آدم میں سے کسی 1 2 4 افراد کو یہ یاد دلائی کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ تو جب ہم الگ بیٹھ کر سوچیں گے تو اگر ہمیں صرف یہ سمجھ آئے کہ میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑے پیسے کمائے، میں نے بچے پالے، تو یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. ایک چڑیا بھی کرتی ہے، ایک جنگل میں گیدڑ بھی کرتا ہے، شیر بھی کرتا ہے. ہر جانور اپنے بچے پالتا ہے، ان کے لیے ٹھکانہ بناتا ہے، ان کے لیے غذا کا اہتمام کرتا ہے. تو جو کام ایک جانور، ایک درندہ، ایک پرندہ، ایک مچھلی، اللہ کی ساری مخلوق کر رہی ہے، اگر انسان نے بھی وہی کچھ کیا اور اسی پہ خوش ہے کہ میں نے بڑی کامیاب زندگی گزاری، تو وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، خود فریبی میں مبتلا ہے. انسانی زندگی میں تو وہ داخل ہی نہیں ہوا. اور عرصہ معاشر میں جب جواب دینا ہوگا تو صرف یہ ایک سوال کہ میں نے تجھے استعداد کیا دی تھی اور تو کر کے کیا آیا، تو اس سوال کا کوئی جواز بندے کے پاس نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا. دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو اس جادہ حق سے ہٹتا ہے، اس سوال سے جو بھٹکتا ہے، جو اس شعور سے بیگانہ ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یقیناً وہ گناہ کی دلدل میں دھنس جاتا ہے. درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے، یا نور ہے یا ظلمت ہے، حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے. تو اگر بندے کو یہ احساس پیدا ہو جائے اور اس کا یہ شعور زندہ ہو جائے، وہ تلاش حق میں سرگرداں ہو، تو اللہ ایسا کریم ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں اسے معروف نہیں رہنے دیتا، اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں. عہد فطرت میں، عہد فطرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی سے لے کر حضور کی بعثت تک کم و بیش 5 صدیاں ہیں جنہیں عہد فطرت کہا جاتا ہے، جن میں وحی الہی منقطع رہی اور اللہ کا کوئی نبی زمین پر نہیں تھا. اس زمانے میں بھی لوگوں میں تلاش حق کا جذبہ رہا، اور ایسے لوگ تاریخ میں ملتے ہیں کہ جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ بت ہیں، پتھر ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی پوجا کریں. لیکن کس کی پوجا کریں، کون ہے یہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ کوئی بتانے والا نہیں تھا. لیکن انہیں یہ یقین تھا کہ کوئی ہے
اس کوئی ہے پر بھی حضور فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے اور وہ ان کی نجات کے لیے یہ کافی تھا۔ مظاہر فطرت کو دیکھ کر قادر مطلق کی عظمت کا اندازہ لگا لینا ہی بعثت نبوی سے پہلے اسلام اور ایمان تھا، اور انہیں برزخ میں یا آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں موجود ہے کہ انہیں بہت بڑے بڑے اولیاء کے مقامات دیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ تلاش حق میں عمر بسر کر گئے۔ اگر حق کے اسباب دنیا پہ موجود نہیں تھے تو اللہ کریم تو ان کے حالات سے واقف۔ بعثت نبوی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورج طلوع ہو گیا اور دنیا کا کوئی گوشہ تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک حضور کے ذکر خیر سے محروم نہیں رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ تو ایک ایسا نظام دیا اسلام نے کہ روئے زمین پر ہر لمحہ کہیں نہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ صدا بلند ہو رہی ہوتی۔ کبھی فضا عظمت الہی اور صداقت رسالت اور عظمت رسالت کے نعروں سے خالی نہیں ہوتی۔ آپ کے یہاں فجر کی اذان ہو گئی تو جہاں تک آپ کی اذان ہو رہی ہے وہاں ختم ہوگی تو اس سے اگلے علاقے میں شروع ہو جائے گی، وہاں ختم ہوگی تو اس سے اگلے میں شروع ہو جائے گی۔ اراؤنڈ دا گلوب یہ گھومتی رہتی ہیں پانچوں اذانیں، اور ہر نماز کا وقت کہیں نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی اس فضا بسائے بسیط میں روئے زمین کے گرد کہیں نہ کہیں یہ نعرہ مستانہ بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی بد نصیبی یہ ہے اور کوتاہ نظری یہ ہے کہ وہ دنیا کی رنگینی میں کھو جاتا ہے، اور تقریباً ہر شخص نے ایک معیار بنایا ہوا ہوتا ہے، میں نے اتنی دولت جمع کر لی، میں نے فلاں عہدہ لے لیا، میں نے بچوں کو فلاں محکمے میں بھرتی کرا دیا، میں نے بچوں کے لیے گھر بنا دیے، میں نے بچوں کو اتنے پیسے، وہ سمجھتا ہے میں ایک کامیاب زندگی گزار کر جا رہا ہوں، حالانکہ اس نے انسانی زندگی کو مسی نہیں کیا ہوتا، اور جو معیار انسانیت کا تھا اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے، اور سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ یہ احساس زندہ کر دے اور بندہ اس کے لیے کوشش و محنت کرے، مجاہدہ کرے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میری ذات کی قرب کے لیے وصال کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے میں اپنے کئی راستے کھول دیتا ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جن میں تلاش حق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کریم ایسے لوگوں اور ایسی مجالس میں پہنچا دیتا ہے جہاں ان کے اس جذبے کی تسکین کے سامان بہم ہوتے ہیں، اور انہیں اپنے نیک بندوں کی صحبت میں اور مجلس میں پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر کسی کو اگر ذکر حق نصیب ہو جائے اور ذکر قلبی نصیب ہو جائے، تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا اندازہ آدمی اپنے پیمانوں سے نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ کچھ فرشتے اللہ کریم نے صرف
اس ڈیوٹی پہ لگا دیے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر پھرتے رہتے ہیں، کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا، پھر کسی جگہ کچھ اللہ کے بندے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان میں سے کوئی ایک دیکھ لے یا ایک گروہ دیکھ لے تو وہ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں کہ آ جاؤ بھی یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ آتے ہیں، جمع ہوتے جاتے ہیں، جو پیچھے آتا ہے وہ اگلے سے سر اوپر نکال کر کھڑا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسمان تک ان کے سر جا لگتے ہیں، اگر ذکر چلتا رہتا ہے تو وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں اور وہ واپس جاتے ہیں تو سوال ہوتا ہے بارگاہ الوہیت سے کہ بھئی کیا پایا تم نے یا اللہ؟ تیرے بندوں کو تیرے ذکر میں مشغول پایا، تیری تجلیات کو وہاں برستے دیکھا، انوارات کی بارش دیکھی، برکات کو دیکھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو جتنے لوگ وہاں تھے ان کو میں نے بخش دیا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں بار الہ جتنے وہاں تھے ان میں سارے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، کچھ لوگ ویسے ہی آ گئے تھے جو وہاں ذاکر تھے، ان سے کوئی کام تھا یا انہیں دیکھنے کے لیے آ گئے اور ان میں بیٹھ گئے۔ تو کچھ لوگ وہاں ایسے بھی تھے جو ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، بس وہاں آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے فرمایا انہیں بھی تم اس بات کے گواہ رہنا کہ ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ اور حضور فرماتے ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں رہتا۔ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں رہتا۔ لا یشقی جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اپنی تمام مادی ترقی اور اس کے دعووں کے باوجود انسانیت گمراہی کی دلدل میں بھٹک رہی ہے۔ مغرب اپنی ساری سائنسی اور مادی ترقیوں کے باوجود ابھی تک شرک اور کفر کی دلدل میں مبتلا ہے، آبروئے انسانی اور عظمت انسانی سے بے بہرا ہے، انسانی معاشرے سے کٹ چکا ہے اور وحشیانہ تہذیب کا حامل ہے۔ اسی طرح دنیا کے ممالک اور ان کے مذاہب کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری زندگی تو پتھر کے مجسموں کے آگے بیٹھ کر زندگیاں گزار گئے۔ ایسے ایسے عجیب لوگ ہیں کہ آپ شمالی علاقوں میں یا یہ دیکھیں، چین کو دیکھیں، بدھوں کو دیکھیں، تو ایک پتھر کے سامنے ایک چادر میں ساری زندگی 70 80 برس عمر گزار گئے اور وہیں بیٹھے۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں تو ساری مادی ترقی کے باوجود چوہوں کی، بندروں کی پرستش ہو رہی ہے، سانپوں کو، خنزیروں کو، جانوروں کو، گائے بیل کو پوجا جا رہا ہے۔ اب کیسی عجیب انسانی عقل ہے کہ اسی گائے بیل کو کھیتی میں بھی جوت رکھا ہے، اسی گائے بیل کا چمڑا بھی بیچ رہے ہیں، اسی گائے بیل پر بوجھ بھی لاد رہے ہیں، اسی گائے بیل کو اپنی خدمت میں بھی لگا رکھا ہے، اسی کو معبود بھی بنا رکھا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں اس گمراہی کو اس جدید تحقیق کے زمانے میں بھی بڑے زور شور سے ٹیلی ویژن پر بھی اور جدید ذرائع ابلاغ پر بھی اس کو
پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کمال ہے، انسانوں کو جانوروں کے آگے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور پتھروں کو معبود بنایا جا رہا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے مجھے اس مسلمان پر جو اسلام کی بات نہیں کر سکتا۔ کتنی مسلمان ریاستیں ہیں، ان میں اگر کوئی ایک دو ریاستیں جو عرب کی ہیں ان میں ایک چینل چلتا ہے دن بھر جس میں قرآن و حدیث یا فقہی مسائل ہوتے ہیں، باقی جتنی ریاستیں ہیں مسلمانوں کی وہ برکت کے لیے صبح 15 منٹ قرآن اور اس کے ترجمے کا پروگرام رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سارا کنجر خانہ شروع ہو جاتا ہے، گویا افتتاح قرآن سے ہوتا ہے اور پھر 24 گھنٹے اس پہ خرافات ہوتی ہیں، اور ان 24 میں سے کہیں آدھا گھنٹہ 20 منٹ کوئی چینل وہ دین کے لیے دے دیتا ہے، اس پہ بھی نغمے گائے جاتے ہیں نعت کے نام پر اور قوالیاں بجائی جاتی ہیں اور وہی دین کا تقاضا پورا ہو۔ اور حیرت اس بات پہ ہے کہ ملک بھر کے سیاسی علماء بھی آج تک یہ کہہ نہیں پائے کہ یہ جو میڈیا ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ابلاغ ہے، اس کو دینی تعلیم کا ذریعہ کیوں نہیں بنایا جاتا، اس پر دین کیوں نہیں سکھایا جاتا، اس پر کم از کم ایک چینل وقف ہونا چاہیے دین کے لیے کہ آپ زبردستی نہ پڑھائیں، لیکن جو پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے وہ تو وہ چینل کھولے تو اس پر فقہ پڑھائی جا رہی ہو یا عربی پڑھائی جا رہی ہو یا قرآن اور اس کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہو یا احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی دینی حلقے نے کبھی یہ مطالبہ بھی کیا۔ اس کی ایک خطرناک وجہ بھی ہوتی ہے، ایک عام سی وجہ ہوتی ہے لاپرواہی، لیکن جسے عظمت الہی پہ یقین ہو اور ایمان نصیب ہو اللہ کے معاملے میں لاپرواہی نہیں کرتا۔ تو پھر یہ غفلت کیوں ہوتی ہے؟ اس کا سبب بڑا خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندے کو خود اندر سے یقین نہیں ہوتا، وہ گنتی میں مسلمان ہوتا ہے، مسلمانوں کی گنتی میں شمار ہوتا ہے، قومی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان قوم کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اندر سے اسے اپنا یقین کامل حاصل نہیں ہوتا، اس لیے وہ بات کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی خبر ہو اور اس پر آپ کو اعتبار نہ ہو کہ یہ صحیح ہے تو اسے محفل میں بتانے سے بندہ گریز کرے گا کہ غلط ثابت ہوگی تو کیا ہوگی۔ اور جو واقعہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یقینی ہو تو اس پہ کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایسا ہوا، کوئی مانے نہ مانے آپ پرواہ نہیں کرتے، ساری دنیا انکار کر دے آپ کہتے ہیں میں نے آنکھوں دیکھا ایسا ہی ہے۔ یہی معاملہ ایمان کا بھی ہے، ایمان اگر یقین کے اس درجے میں حاصل ہو جائے، داخل ہو جائے، تو پھر بندہ بتائے بغیر نہیں رہتا، کیونکہ اسے خود یقین کامل ہوتا ہے۔ اور یہ جو معذرت خانہ اسلام ہے، یہ معاف کیجیے گا جی میں مسلمان ہوں، یہ اپنے عدم یقین پہ دلالت کرتا ہے، بندے کو خود یقین کامل حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم اگر یہ دولت نصیب فرمائیں اور اہل اللہ کی مجالس نصیب فرمائیں اور اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائیں تو اس کے دو تقاضے ہیں۔ اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اپنے نظریے سے لے کر کردار تک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع کرے۔
اگر کوئی ذکر کرتا ہے اسے مراقبات نصیب ہوتے ہیں، تو اس کی رسید یہ ہے کہ اس کی عملی زندگی حضور کے لائے ہوئے دین اور حضور کے ارشادات کے تابع ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو واقعی اسے ذکر کا فائدہ نصیب ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی مثال ایک پھول کی بن جاتی ہے جو خوشبو کا امین ہوتا ہے۔ کوئی اس کے پاس سے گزرے یا اسے کہیں لے جائے، اس سے آپ خوشبو کو نہیں روک سکتے، وہ اس سے خارج ہوتی رہتی ہے اور دوسروں کو، ماحول کو، فضا کو معطر کرتی رہتی ہے۔ دین دل میں راسخ ہو جائے تو خوشبو کی طرح اس کے وجود سے پھیلتا رہتا ہے، ذکر الہی چلتا رہتا ہے، ذکر رسول چلتا رہتا ہے، دعوت دین چلتی رہتی ہے، اور وہ دوسروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور آپ کا ایسا خادم بن جاتا ہے جو حضور کا پیغام پہنچانے والا ہو۔ تو اگر یہ دو نعمتیں نصیب ہو جائیں تو یہ اس بات کی رسید اور دلیل ہے کہ مجھے اللہ کا ذکر نصیب ہو گیا۔ اور اگر ذکر کے بعد بھی وہ چھپتا پھرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میں ذکر کرتا ہوں، شاید یہ کوئی بڑی غیر دانشمندانہ بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ابھی ایمان ہی نصیب نہیں ہوا، ذکر کیا ہوگا اور ذکر کے فائدے کیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نعمت دین کی نصیب ہوتی ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور یہ دوسرے انسانوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو کان آیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا ایک جملہ خیر بھی اگر تمہارے پاس ہے تو وہ انسانیت کی امانت ہے اور میری طرف سے دوسروں کو وہ پہنچاؤ۔ حیات طیبہ میں جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس کا ایک جملہ بھی تمہارے پاس ہے تو میری امانت ہے تمہارے پاس افراد انسانیت کے لیے۔ اور یہ قوت یقین دل میں نہ ہو تو یہ مشکل ترین کام ہے، اور اللہ ایمان کامل اور یقین نصیب کر دے تو یہ ایک روٹین کا کام ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ باطل کی تبلیغ و تلقین کتنی محنت سے کر رہے ہیں۔ آپ عیسائی مشنریز کو دیکھیں تو وہ دور دراز افریقہ کے جنگلوں میں اور واشیوں میں جا کر کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ دوسرے مذاہب باطلہ کو دیکھیں تو کتنے وہ کوشش کرتے ہیں، اور حالانکہ حق یہ ہے کہ حق کو پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ محنت کی جانی چاہیے۔ ان دو باتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ کریم نے آپ کو اس سعادت سے نوازا اور آپ کو وقت لگانے کی فرصت دی، توفیق دی۔ اللہ اس وقت کو قبول فرمائے اور اس کی برکات عطا فرمائے۔ لیکن یہ دو چیزیں آپ کے زیر نظر رہیں کہ اس وقت لگانے سے پہلے جو میری زندگی تھی، یہ مجاہدہ کرنے کے بعد جو زندگی ہے ان میں کوئی مثبت تبدیلی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اللہ و اللہ کے نبی کا پیغام آگے پہنچاؤں۔ یہ دو اس بات کی دلیلیں ہیں کہ آپ کو ذکر سے فائدہ ہو رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ ذکر الہی فائدے سے خالی نہیں جاتا، فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ کم از کم وہ وقت جو یاد الہی میں کٹ گیا وہ تو گناہ سے بچ گیا، کچھ لمحے تو اللہ کی یاد نصیب ہوئی، زندگی کے کچھ لمحے
تو اللہ کے گھر میں اور اللہ کی یاد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں بسر ہوئے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بھرپور فائدہ کیوں حاصل نہ ہو؟ جب مجاہدہ کیا جائے تو اس کا کما حق ہو فائدہ کیوں نہ ہو؟ کوئی مریض اس بات پہ نہیں رہتا کہ میں علاج تو کر رہا ہوں، بس کچھ مرض رکا رہے اور کچھ چلتا رہے، کبھی یہ کسی نے سوچا؟ ہر مریض یہ چاہتا ہے کہ علاج سے مکمل شفا ہو، اور یہی درست ہے۔ تو اللہ کریم کرم فرمائے، اپنا یہ پیمانہ ساتھ رکھیے کہ کیا میری عملی زندگی میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ آنی چاہیے الحمدللہ۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو آپ سے اللہ کا یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ اللہ کریم یہ محفل قبول فرمائے۔ وقت اپنی رفتار پہ چلتا رہتا ہے اور کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بر وقت اس بات کو سمجھتے ہیں، اس حقیقت کو پا لیتے ہیں اور اپنے لمحات کو بہتری کے لیے خرچ کر لیتے ہیں، اور جو لوگ ضائع کرتے ہیں وقت ان کا بھی انتظار نہیں کرتا، گزرتا چلا جاتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وقت مختص کیا جاتا ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس میں نصیب ہو۔ دنیا کے جھمیلے جب تک سانس ہے تب تک فراغت نہیں دیتے۔ کبھی کوئی شخص دنیا میں فارغ نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے کچھ کام چھوڑنے پڑتے ہیں، کچھ کاموں کو آگے پیچھے کر کے کچھ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور یہ ہماری اس ترتیب پہ منحصر ہوتا ہے کہ کس کام کو ہم زیادہ اہم سمجھتے ہیں، کس کو کم اہم سمجھتے ہیں۔ جو کم اہم ہو اسے چھوڑ کر جو زیادہ اہم ہو اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ محفلیں اللہ کریم کا احسان ہے، غنیمت ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح پڑھی، اور اب ان کی دھاڑیں نکلتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص تھا تو ہم اس کے خدمت میں کیوں نہیں پہنچے۔ ایسے دوست بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے حضرت کی قبر پر جائیں گے، کہ زندگی میں نہ صحیح لیکن حاضر تو ہوں گے۔ وہ سلسلے کے لوگ نہیں ہیں، میں سوانح پڑھ کر انہیں احساس ہوا ایک زمانہ آئے گا کہ یہ محفل بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ اس سے پہلے کہ یہ حسرت پیدا ہو کہ ہم کیوں شامل نہ ہو گئے، یہ غنیمت ہے کہ ان سے استفادہ کیا جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک، اللہم ربنا لا تسلط علینا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان، اللہم ربنا ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع خلفاء الراشدین المہدیین، اللہم احینا علی اتباعہم وامتنا علی اتباعہم، واحشرنا فی زمرتہم وولدنا علی حوضک غیر خلاف۔ یا اللہ ہم جاہل ہیں، ہمیں علم عطا کر، احساس و شعور عطا کر،
یا اللہ اپنی طلب عطا کر، اپنی وصل کی جستجو عطا کر، اس کے وسائل عطا کر، ہماری ادنا سی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ رب جلیل جو لمحات زندگی کے تو نے دیے انہیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ان کے مقام پہ خرچ کرنے کا شعور عطا فرما، اور زندگی کے لمحات کو ضائع کرنے کے ظلم سے پناہ عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہماری لفظ سے بخش دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ کریم ہر لمحہ اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آنا جانا، یہ ٹوٹی پھوٹی یہ باتیں، انہیں قبول فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ اللہ کریم دین حق پہ استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، مسلمانوں پہ رحم فرما، اور اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ، اس پر حق و صداقت کا اقتدار قائم فرما، اور اسے دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کفر اور طاغوت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرأت عطا فرما۔ یا اللہ دلائل عقلی، دلائل علمی اور قوت بازو سے مزین فرما، میدان حق میں زندہ رکھ اور شہادت سے سرفراز فرما۔ اللہ کریم کبھی اپنی عطا سے بار الہ تو سب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، سب جانتا ہے۔ اللہ اللہ غلبہ حق اور قیام حق کے لیے توفیق عمل عطا فرما، معرف حق کے مجاہدوں میں ہمیں بھی شامل فرما، غزوۃ الہند کے مجاہدوں میں ہمارا نام بھی لکھ لے، توفیق عطا فرما، حق پر زندہ رہیں،
حق کو قائم کرنے کی توفیق ہو، حق پر جان جان آفرین کے سپرد کرے اور اہل حق کے ساتھ حشر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی وسلم برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔